بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکا۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ آج کی اس لیکچر میں ہم آپ کو لیکچریٹ کے علاوہ انٹرویو کے اہم جو کویسچنز ہیں ان کے حوالے سے آگاہی دیں گے۔ اس لیکچر کو آپ شروع سے لے کے آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کوئی بھی انٹرویو ہو تو اس کے لیے کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ صلاحیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک آپ خود اپنے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کرتے۔ اپنی صلاحیتوں پہ آپ پورا بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ جو صلاحیت ہے کانفیڈنس کی آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی اور آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کی آواز میں بھی ایک کانفیڈنس نظر آنا چاہیے، آپ کے چلنے کے اسٹائل سے بھی کانفیڈنس نظر آنا چاہیے، آپ کے لباس سے بھی کانفیڈنس نظر آنا چاہیے، اور آپ کویشچن کے جب آنسر دیتے ہیں اس وقت بھی آپ کے اندر ایک کانفیڈنس دکھائی دینا چاہیے۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہیں۔ ایک کویشچن یہ پوچھتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ سر یہ انیشیل جب انٹرویو ہوتا ہے کون سا ڈریس پہننا چاہیے، ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے؟ ڈریس آپ دیکھیے، ڈریس کے مارکس ہوتے ہیں انٹرویو میں، ڈریسنگ کے مارکس ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈریس اچھا ہوگا، ڈریس اپ ہوں گے آپ، تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے، اور اچھے مارکس ملیں گے تو میرٹ میں آپ کے نمبر اچھے ہوں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، میرٹ لسٹ میں آئیں گے تو آپ کو کال لیٹر ضرور ملے گا۔ تو اس لیے ڈریسنگ کے حوالے سے چاہیے کہ آپ کوئی بھی ڈریس پہنیں تو سوبر ڈریس ہونا چاہیے۔ اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو پینٹ شرٹ ایسی پہننی چاہیے جو آپ کے جسم پہ صحیح طریقے سے فٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی پریکٹس کر کے جائیں، اور ایسا کلر کبھی نہ پہنیں جو بہت بھڑکیلا چمکیلا ہوتا ہے، بلکہ ایسے کلر منتخب کریں جو دفتری کلر ہوتے ہیں۔ ہلکے کلر جو ہوتے ہیں زیادہ سوبر ہوتے ہیں، تو سوبر کلر استعمال کریں گے تو یہ زیادہ آپ کی شخصیت کو اجاگر کریں گے۔ اس لیے ڈریس اب جب آپ ہوں گے تو آپ کا جو بیلٹ ہے وہ آپ کے شوز کے کلر سے ملا ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہ آپ کا جو بیلٹ ہے وہ گرے کلر کا ہو اور آپ کے شوز بلیک کلر کے ہوں۔ اگر بلیک کلر کے شوز ہیں تو بلیک کلر کا ہی آپ کا بیلٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر گرے کلر کے شوز ہیں تو آپ کا جو بیلٹ ہے وہ بھی گرے کلر کا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کٹنگ جو ہے وہ ضروری ہے، بالوں کی کٹنگ کرا کے جائیں، ہیئر کٹ جسے کہتے ہیں، اور اگر ہیئر کٹ کرائیں گے صحیح آپ فوجی بن کے جائیں گے تو اس کو لائک کیا جائے گا۔ اور ڈریسنگ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کی جو بھی ڈریس پہنا ہوا ہے آپ نے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ پریس ہو، استری شدہ ہو، ٹھیک ہے؟ استری شدہ ڈریس ہوگا تو اس کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اچھا، کچھ ایسے کویشچن ہیں جو انٹرویو میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، جیسے علامہ اقبال کے بارے میں۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں ظاہر ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو چیدہ معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ اقبال کے آپ کو کم از کم 50 اشعار آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک شعر ہی اسٹوڈنٹ نے رٹا لگایا ہوتا ہے، اور وہ یا خود ہی کو کر بلند تھا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس شعر کے علاوہ بھی کچھ شعر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو یہ شعر سناتے ہیں تو یہ پھر وہ انٹرویور جج کرتے ہیں یہ مطلب یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ قابل نہیں ہے، اسے یہی شعر یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی آپ کو خود ہی کے حوالے سے شعر آنے چاہیے، اور اس حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 50 اشعار آپ کو آنے ضروری ہیں۔ علامہ اقبال چونکہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور آپ نے اردو میں لازمی میں علامہ اقبال کو پڑھا ہوتا ہے، تو اس لیے علامہ اقبال کے اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، نہ صرف اشعار یاد ہوں بلکہ اس کی تشریح بھی آنی چاہیے۔ کچھ علامہ اقبال کے بارے میں مزید میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے علامہ اقبال کے بارے میں۔ ایک کویشچن ہے کہ علامہ اقبال نے کتنی گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی؟ جی، آنسر ہے 2 گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال نے شرکت کی ہے۔ قاہرہ اسٹیشن پر علامہ اقبال کا استقبال کس درسگاہ کے طلبہ نے کیا تھا؟ قاہرہ اسٹیشن پر علامہ اقبال کا استقبال کس درسگاہ کے طلبہ نے کیا تھا؟ آنسر ہے جامعہ الازہر، جامعہ الازہر کے اسٹوڈنٹس نے۔ علامہ اقبال ہسپانیہ کی کس عظیم مسجد کی زیارت سے بے حد متاثر ہوئے؟ اس مسجد کا نام ہے مسجد قرطبہ۔ علامہ اقبال جاوید منزل میں کب سے کب تک رہے؟ 1935 سے لے کے ٹل ڈیتھ، اپنی وفات تک۔ بہت اہم کویشچن آ رہا ہے اسٹوڈنٹس، وہ کون سا لفظ ہے جو وفات سے قبل علامہ اقبال کے منہ سے نکلا؟ آئی ریپیٹ دی کویشچن، وہ کون سا لفظ ہے جو وفات سے قبل علامہ اقبال کے منہ سے نکلا؟ وہ لفظ ہے اللہ، سبحان اللہ، لیکن اللہ آپ کے منہ سے نکلا تھا، لاسٹ جو ورڈ تھا۔ مزار اقبال کی چھت کے وسط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ علامہ اقبال کے مزار کے جو چھت ہے اس کے درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی،
اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ آنسر ہے 1 جنوری 1923 کو۔ فلسطین میں قیام کے دوران علامہ اقبال نے کون سی نظم لکھی تھی؟ ذوق و شوق۔ علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے جس کا عنوان ہے شکوہ۔ تو شکوہ کتنے بند پر مشتمل ہے؟ کتنے بند ہیں شکوہ میں؟ 31۔ نظم لا الہ الا اللہ کس مجموعہ کلام میں ہے؟ علامہ اقبال کا کون سا مجموعہ کلام ہے جس میں لا الہ الا اللہ ہے؟ وہ مجموعہ کلام ہے ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف کا نام بتائیے۔ علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف علم الاقتصاد۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ایک طویل مثنوی ہے، اس مثنوی کا نام بتائیے۔ آنسر ہے اسرار خودی۔ سنیے یہ لفظ اسرار ہے، اچھا الف پہ زبر ہے، اسرار نہیں ہے۔ اگر اسرار ہوگا تو یہاں سوات ہوگا، اور اسرار کا مطلب ضد، اور یہ اسرار ہے جو سر کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے راز۔ اسرار خودی، خودی کے راز۔ علامہ اقبال کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے بانگ درا۔ تو بانگ درا کی پہلی نظم کا نام بتائیے۔ جی اس کا نام ہے حمالہ۔ لاسٹ میں یہ پوچھوں گا کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے جواب شکوہ، جو شکوہ کے بعد لکھی گئی، جواب شکوہ کا آخری شعر کون سا ہے؟ جی وہ شعر ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد مومن سے کہ اگر تو نے میرے محبوب سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا کیا چیز ہے، لوح و قلم یہ تو تیرے حوالے کر دیے جائیں گے کہ اپنی قسمت خود لکھ۔ شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے، آپ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت پیدا فرمائے، آپ وسلم کی سیرت پہ عمل کر کے زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے اس لیکچر کا اختتام کروں گا، اور آئیے آپ اسٹوڈنٹس کے لیکچریٹ سنتے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے اسٹوڈنٹ نے اظہار خیال کیا ہے۔ آج کے لیکچریٹ کا عنوان ہے دوست ہمیں کس طرح کے بنانے چاہیے، جب دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انزا اعجاز ہے، میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ دوست کس قسم کے بنانے چاہیے۔ اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو نیکی کر کے بھول جائے اور مصیبت میں کام آئے، اور دوستی بغیر مطلب کے رکھنی چاہیے۔ ایک دوست میں 4 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 دیانتداری، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 سچائی، اور نمبر 4 ذمہ داری۔ جب ایک انسان میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی تو وہ آپ کا دوست ہے، اور ایسے دوست کو کھونا نہیں چاہیے، بیکاز فرینڈ از گریٹ بلیسنگ آف اللہ۔ تھینکس۔ السلام علیکم، مائی نیم از احمد علی فرام تہانہ ملاکن ایجنسی۔ آج کا جو ٹاپک ہے دوست کیسے بنانے چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو، دوست ریلائبل بنانے چاہیے، جس پر آپ یقین کر سکتے ہو، اپنی مشکل کے وقت میں اسے بتا سکتے ہو، مشکل کے وقت میں اس سے مدد مانگ سکتے ہو، خود بھی اس کے کام آ سکتے ہو، اس کی ایک اچھی سوسائٹی ہو۔ انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے، کس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اگر میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک انسان ہے، اس کا تعلق اچھے لڑکوں سے نہیں ہے، دوسرا انسان ہے، اس کا تعلق ایجوکیٹڈ لوگوں سے ہے، اچھے لوگوں سے وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں کون سا لڑکا جو ہے وہ اچھا آپ کو لگے گا اور کون سا آپ کو برا لگے گا؟ دوستوں کی جو ہے وہ بہت سے اچھی خوبیاں ہوتی ہیں، دوستوں کی وجہ سے بہت سے بری خوبیاں بھی انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ دوستوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوست اچھے ہیں یا دوست برے ہیں۔ اگر اچھا دوست آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرے گا، برے کاموں سے آپ کو بچائے گا۔ تو دوست جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، وہ اچھی گھرانے سے ہونے چاہیے،
اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس کا بولنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے، اور بڑی بات ہے جس پر آپ یقین کر سکتے ہو، ریالٹی والے دوست ہونے چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد جنید ضیاء جڑاں والا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج کا موضوع ہے دوست کیسے ہونے چاہئیں۔ دوستی ایک بہت ہی خوبصورت اور زندگی کا ایک اہم رشتہ ہے۔ ایک دوست پریشانی مصیبت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ دوست کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں کون شخص مفلس ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں وہ مفلس ہے۔ تو دوست کیسے ہونے چاہئیں؟ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ یعنی ایک دوست ایسا ہونا چاہیے جو اچھی عادات کا مالک ہو، اچھے کام کرنے والا ہو اور برے کاموں سے بچتا ہو، اچھے اخلاق و کردار والا ہو، کیونکہ دوست کی صحبت کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ محاورہ بھی ہے کہ اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، ایک انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستوں کی صحبت کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، بے درداں دی یاری اے وے جویں دکان لوہاراں دی، کپڑے پاویں کنج کنج بویے پر چنگاں پین ہزاراں۔ یعنی ایک برا دوست ہوتا ہے، اس کی صحبت اس طرح ہے جیسے کسی لوہار کی دکان پر بیٹھنا، جہاں پر ہم اپنے کپڑے چاہے جتنے بھی زیادہ سمیٹ کر بیٹھیں لیکن پھر بھی ہمارے کپڑوں پر چنگاریاں پڑتی ہیں۔ اور اچھے دوستوں کے بارے میں فرمایا، درد منداں دی یاری اے وے جویں دکان اتاراں دی، سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزاراں۔ ایک اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو کی دکان کی طرح ہے، جہاں سے ہم کچھ نہ بھی خریدیں تو خوشبو ہمیں فری میں ملتی ہے۔ مختصر یہ کہ دوستوں کی صحبت کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے انسان کو اچھے دوست بنانے چاہئیں جو اچھی عادات کے مالک ہوں، برے کاموں سے بچتے ہوں، اچھے اخلاق و کردار والے ہوں، تاکہ ہم بھی اچھے بنیں اپنے دوستوں کی صحبت کے ذریعے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص تمہیں تمہارے عیب سے آگاہ کرے وہ تمہارا دوست ہے۔ ایک اچھا دوست جب اپنے ساتھی میں کوئی عیب دیکھتا ہے تو وہ فوراً اسے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے عیب کو جانے اور اسے درست کرنے کی کوشش کرے۔ ایک اچھا دوست اپنے دوست کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہے۔ جو شخص ہماری بھلائی نہیں چاہتا وہ ہرگز ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ احمد فراز کا شعر ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس شخص کو بھی جانتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دوست صرف وہ ہوتا ہے جو کہ ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ جو شخص ہماری بھلائی نہیں چاہتا وہ ہرگز ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور دوست وہ شخص ہوتا ہے جو کہ ہماری خامیوں اور خوبیوں سے سمیت ہمیں قبول کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو نہیں، ہر شخص میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک اچھا دوست ہماری خوبیوں اور خامیوں سمیت ہمیں قبول کرتا ہے اور ہماری خامیوں اور عیب سے ہمیں آگاہ کرتا ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ تو اپنے ارد گرد کے دوستوں میں، ساتھیوں میں اپنے دوستوں کو پہچانیے اور دوستوں کی قدر کیجیے، کیونکہ دوستی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم عبد الرحمان فرام ناروال۔ ٹوڈے مائی ٹاپک از کہ دوست کس طرح کے بنانے چاہیے۔ کوئی بھی شخص جب کسی انسان کی خصوصیات، اس کی عادات اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دوست کس طرح کے ہیں، اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو کیونکہ دوست اور صحبت آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے دوست بنانے کا عمل بھی بہت اہم عمل ہے۔ اس کے اندر بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ دوست بنائیں تو ایسے دوست بنائیں جن کا کریکٹر صاف ہو، جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو اور آپ کے کیلیبر کے ہو، آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور آپ کی بدنامی اور آپ کی برائی کا سبب نہ بنے، آپ کے اندر برائیوں کو جنم نہ دے بلکہ آپ سے برائیوں کو ختم کرے۔ دوست وہی اچھا ہوتا ہے جو آپ کی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں کرتے رہیں اور آپ کی برائیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں۔ دوست ہمیشہ ایسے بنائیں جو آپ کے کیلیبر کے ہوں اور آپ سے محبت سے، پیار سے پیش آئیں اور آپ کی بھلائی سوچیں، آپ کا فائدہ سوچیں۔ دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے، آپ کا دوست ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کو سدھار سکتا ہے، آپ کی عادات کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے دوست ایسے بنانے چاہیے جو آپ کی عادات کو بہتر کریں، نہ کہ آپ کو برائیوں میں لے کر جائیں۔
सच्चे दोस्त बहुत बड़ी नेमत है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक को सच्चे और मोहब्बत करने वाले, तरबियत करने वाले दोस्त अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, माय नेम इज़ गुलाम महिउद्दीन, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट चनियोड। आज का मेरा उन्वान दोस्त किस किस्म के होने चाहिए। जेंटलमैन, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक दोस्त का। तो यकीनन दोस्त बाइखलाक, बाकिरदार, अच्छे किरदार का इंसान होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होता है। जिस इंसान के पास अच्छा दोस्त ना हो, उस इंसान को अच्छे दोस्त की कदर का पता होता है, और जिसके पास अच्छा दोस्त हो उसको अच्छे दोस्त की कदर का अंदाज़ा नहीं होता। वैसे तो बहुत सी अक़वाल, बहुत सी अहादीस सुनने को मिलती हैं, लेकिन बात को समझाने के लिए एक अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बारी ताला है कि अच्छा दोस्त उस खुशबू वाली दुकान की तरह होता है जिससे कोई चीज़ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन वो खुशबू ज़रूर देती है। और एक बुरा दोस्त इसके बरक्स होता है, उस चिंगारी वाली दुकान की तरह होता है जिससे इस तरह चिंगारियाँ उछल रही होती हैं कि कोई चीज़ ले या ना ले, इंसान उसके करीब तर भी नहीं जाता, क्योंकि इंसान अपना ही नुकसान कर बैठता है। यकीनन आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि अच्छा और बुरा दोस्त किस तरह होता है। अच्छा दोस्त इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होता है। अच्छा दोस्त इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखे, आपके राज फाश न करे, आपके राजों पर पर्दा किए रखे, ना कि बुरे दोस्त की तरह आपके राज सबके सामने फाश कर दे। वो आपके सामने आखिर पर एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ कि किसी इंसान ने अपने दोस्त से पूछा कि यार दोस्त, आज तेरे से एक सवाल करता हूँ। तो उस दोस्त ने आगे से जवाब दिया, हाँ ज़रूर करो। तो उस दोस्त ने उस दोस्त से पूछा कि दोस्त का क्या मतलब होता है। तो उस दोस्त ने आगे से बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि दोस्त का मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आखिर पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी में एक बाकिरदार, बाइखलाक और मुखलिस दोस्त अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ फसी इमरान एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। और आज का टॉपिक दोस्त किस किस्म के बनाने चाहिए। दोस्त से मुराद दो ऐसे अफराद जो अपने ख्यालात और अपनी सोच को एक दूसरे के साथ शेयर करें, उनको हम दोस्त कहते हैं। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने दोस्तों के साथ गुजरता है, और हमारी सराउंडिंग में हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि आप मुझे अपने दोस्त दिखाइए, मैं आपको आपका फ्यूचर दिखाऊंगा, जिससे हम ये वादे कर सकते हैं कि हमारी अपनी जो इनफरादी ज़िंदगी है उससे हट के भी जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे फ्यूचर में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे दोस्त बनाएं ताकि हम दुनिया और आखिरत में नदामत और अफसोस का सामना ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान को चाहिए कि वो अच्छे दोस्त बनाए ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। क्यों ना कि अगर हम बुरे दोस्तों की सोबत इख्तियार करेंगे तो उनके ख्यालात से, उनके अमल से और उनकी सोच से हम कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि जिससे हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करेंगे। और अगर हम उसके बरक्स अच्छे दोस्त बनाएंगे तो उनकी महफिल में, उनकी मौजूदगी में और उनकी सोबत से हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे कि जिससे हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम खुशी करेंगे। और इसके साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान को बुरे दोस्त से और बुरे हमसाये से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी इंसान पे अपना ख़ास करम करना चाहता है तो उसे एक अच्छे दोस्त की जो नेमत है वो अता करता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी अच्छे दोस्त हैं उनकी कदर करें और उन्हीं के साथ अपनी जो दोस्ती है वो कायम व दायम रखें। क्यों ना कि अच्छे इंसान की दोस्ती ही इंसान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो खुशनुदी है उसका हामिल बनाती है। बुरे दोस्त की मिसाल एक ऐसे इंसान की सी है कि जो आग की भट्टी जलाता है। अगर हम ऐसे इंसान के पास बैठेंगे कि जो आग की भट्टी जलाता है तो उसके पास बैठने से हमारे कपड़े जल सकते हैं, और अगर कपड़े ना भी जलें तो उसका धुआं हमें ज़रूर महसूस होगा। और अगर हम एक अच्छे दोस्त की मिसाल देना चाहें तो अच्छे दोस्त की मिसाल उस इंसान की सी है कि जो खुशबू फरोश है। अगर हम खुशबू फरोश के पास बैठेंगे
تو ہمارے بدن سے بھی خوشبو ہی آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اور برے دوستوں سے اجتناب کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں صحیح معنوں میں تغیر لا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احسان ضلع دیر سے۔ عنوان ہے دوست کس قسم کی بنانی چاہیے، مطلب انسان کو کس شخص کو دوست بنانا چاہیے اور کس شخص کو دوست بنانا نہیں چاہیے۔ زندگی میں کسی دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اکیلے رہ کر تک جاتا ہے۔ اب یہ بات کا کس کو دوست بنایا جائے، تو یہ لفظ دوست خود بتاتا ہے آپ کو کس شخص کو دوست بنانا ہے۔ لفظ دوست میں 4 خوبیاں ایسی جمع ہے، اگر یہ خوبیاں کسی شخص میں پائے جائے تو بے شک آپ اس شخص کو دوست بنا لیں۔ لفظ دوست میں پہلا حرف جو ہے دال اشارہ ہے دیانتدار کو، پھر دوسرا حرف ہے وہ ہے واو کی وہ اشارہ ہے وفادار، سین سچا اور تے تابعدار۔ مطلب یہ 4 خوبیاں جس شخص میں ہو تو بے شک اس شخص کو آپ اپنا دوست بنا لیں۔ اگر یہ خوبیاں کس شخص میں نہ ہو تو وہ شخص کبھی بھی آپ کو دوست نہ بناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر عباس ہوں۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے کہ دوست کس قسم کے بنانے چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں ایک مسند احمد کی ایک حدیث شریف بیان کروں گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مومن دوستی کرتا ہے اور اس سے دوستی کی جاتی ہے، اور اس شخص کے لیے خیر نہیں جو نہ تو خود کسی سے مانوس ہوتا ہو اور نہ اس سے کوئی مانوس ہوتا ہو۔ اس سے ہمیں اسلام کے اندر دوستی کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 دوست ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دوست کس قسم کے بنانے چاہیے۔ تو یعنی کہ دوست ہمیں کون سے دوست ہمیں بنانے چاہیے، جو لوگ جن کی نیچر کس طرح کی ہو، وہ کرمنل مائنڈڈ ہوں یا وہ اچھائی کی طرف بلائیں، تو بے شک ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے جو آپ کو اچھائی کی طرف بلائیں، جو آپ کو خیر کی طرف بلائیں، جو آپ کو بدی سے روکیں۔ تو اس سے شروع میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی دوستی میں پڑ جاتے ہیں لوگ، اور اگر ان کو کوئی دوست اچھے کاموں سے روکتا ہے اور ان کو برے کاموں کی طرف لگاتا ہے تو شروع میں ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار نہیں یہ ہمارا خیر ہوا ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے جی، ہمیں بڑی یاشی کروا رہا ہے جی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جو دوست آپ کو برے کاموں سے روکتا ہے، جو آپ کو برے کاموں کے اوپر ڈانٹتا ہے، آپ کو روکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو وہ ہمارے دل میں کھٹکتا ہے کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعد میں جا کے ہمیں جو دوسرا بندہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں وہ صحیح کہتا تھا، اور جو بندہ ہمیں شروع میں صحیح لگتا تھا وہ ہمیں جو ہمارے برے کام میں مدد کرتا تھا، ہمیں اس وقت تو بڑی چیزیں لگتی تھیں چیزیں، لیکن اب آ کے ہمیں احساس ہوا کہ ان چیزوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بے شک ایک مشہور مقولہ ہے اردو کا کہ انسان اپنی جو سوسائٹی ہے، جو کمپنی ہے، اس کی جو اس کے دوست ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے آپ کے دوست ہوں گے انسان بھی اسی طرح تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اچھے دوست جو دینی ہوں، جو مطلب کہ اچھی صحبت ہو، جو برے مشاغل سے دور رہتے ہوں، ان کو اپنا دوست بنانا چاہیے، اور بے شک اگر اچھے دوست آپ کو مل جائیں تو آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ شکریہ۔ Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ayub Ali and I am from Punjab, Lathiawala 194RP. Today our topic of discussion is what type of friends should we make. The answer is very simple. There is famous proverb that a man is known by the company he keeps. ایک انسان اپنے دوستوں کی کمپنی سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ ہم آج کے دور میں ہر انسان اپنی ایک اچھی پہچان چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے دوست جن کے سامنے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اچھے ہوں۔ اچھے سے مراد یہ نہیں کہ ان کے پاس اچھا بینک بیلنس ہو، وہ گڈ لکنگ ہو، نہیں، اس سے مراد وہ دوست ہیں کہ جو آپ کی کوالٹیز، آپ کے اندر پائی جانے والی ایبیلٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آپ کے اندر پائی جانے والی خامیاں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان چیزوں پر جب غور کرتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ اپنی بیڈ ہیبٹس کو ختم کرنے لگتے ہیں، اور آپ اپنی ایبیلٹیز کو مزید جب نکھارتے ہیں تو آپ پھر کامیاب ہونے لگ پڑتے ہیں، اور وہ یہی دوست ہوتا ہے جو آپ کا دوست ہے جو آپ کو کامیابیوں تک لے کے جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس برے دوست، آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دوست آپ کا لے ڈوبے گا۔ تو ہمیں اچھے دوست بنانے ہیں، پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طرف سے میرے ٹیچر سے عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے، اور آج کے ٹاپک کا عنوان ہے دوست کس قسم کے دوست بنانا چاہیے۔ یعنی ہم اپنے کبھی بھی کسی سے جب دوستی کرتے ہیں تو کس قسم کے دوست بنائیں، کیونکہ دوستوں زندگی کے اندر دوست ہی ہوتا ہے جو دوست کا ساتھ دیتا ہے، یعنی ہر مشکل وقت کے اندر دوست کے ساتھ آتا ہے۔ بائی دا کول آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوست کی مثال ایسی ہے کہ دوست ہیرا، اور دوست ہیرے کی مثال ہے، اور بھائی کی مثال ایسی ہے کہ سونا،
यानी अगर हीरा टूट जाए तो वो दोस्तों जुड़ नहीं सकता, और अगर दोस्तों सोना टूट जाए तो वो जुड़ सकता है। यानी इतनी अच्छी मिसाल दोस्त की दी गई है। अगर तो हम जब भी किसी से भी अगर अपने दोस्ती करें तो पहले ऑब्ज़र्व करें कि वाकई उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी आदतें अच्छी हैं। वो बाज़ औक़ात क्या होता है, आपकी लाइक और उसकी लाइक ना, मतलब आपकी जो लाइक होती है उसकी डिसलाइक होती है, उसकी डिसलाइक आपकी लाइक नहीं होती। यानी कुछ उसकी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, और कुछ लेकिन यानी फ्रेंड्स, जब आप दोस्त बनाएं तो अच्छी तरीके से उसको देख लें कि आप वाकई वो आपके लिए अच्छा, आप यानी वो हमेशा हर मुश्किल वक्त के अंदर वो आपका साथ दे, और आप भी उसका मुश्किल वक्त में आप भी उसका साथ दें, मतलब हर मुश्किल वक्त के अंदर, क्योंकि दोस्त का मतलब ही यही है फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बुरी सोहबत होगी, बुरी दोस्ती होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी का यानी आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि जो अच्छी सोहबत भी होती है ना, यानी अच्छी दोस्ती नहीं होती, जहाँ पर उठना बैठना अच्छा नहीं होता, तो फिर या तो ऐसा होता है कि वो अपने उसके दोस्त उसकी तरह अच्छे बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ ऑल तो होता है ऐसा है कि जो अच्छे भी होते हैं ना, अगर वो बुरी सोहबत में बैठे, बुरे दोस्तों के साथ बैठे, तो वो उनके साथ ढल जाते हैं, यानी वो उनके माहौल में आ जाते हैं, वो और उनके साथ फिर अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं। वो उनकी मिसाल ऐसी है कि सांप की तरह, मतलब वो हकीकत है। और नए दोस्त बनाए मुखलिस, बाकी वो आपके साथ सिंसियर हो आप। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अहमद खान है और मेरा ताल्लुक मंसरत से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दोस्त कैसे बनाने चाहिए। तो पहले दोस्त को डिफ़ाइन कर लेते हैं। दोस्त वो जो आपको हमेशा मुश्किल वक्त में काम आए, और बल्कि आपकी हर फीलिंग्स को समझे, चाहे आप जैसे भी हों, मुश्किल वक्त में हो या मुश्किल के अलावा किसी और किसी सिचुएशन में आपको हर वक्त पेश हो, हर काम में पेश हो, वो दोस्त कहलाता है। अब दोस्त कैसे बनाने चाहिए? अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो आपके माहौल, आपकी फितरत को समझ सके, बल्कि आपके हर मुश्किल वक्त में काम आ सके, जो आपकी फितरत के मुताबिक हो, जो आपको समझ सके, बल्कि हर तरह की सिचुएशन में आपको काम आ सकें। ऐसे दोस्त आप बनाने चाहिए जो, और सिर्फ नहीं बल्कि बुरे कामों से भी दूर है, जैसे सिगरेट, नशे वगैरह इस तरह की चीज़ों से दूर है। इस तरह के आपको दोस्त बनाने चाहिए ताकि आपको कल को कोई मुश्किल ना पेश आए, बल्कि मुश्किल वक्त में आपको काम आए। इस तरह के दोस्त आपको बनाने चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अली मैर, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सांगर। आई होप यू आर फाइन। तो आज के मौजू पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगा। आज का मौजू था किस तरह के हमें फ्रेंड बनाने चाहिए, किस तरह के दोस्त हमारे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर एक बंदा कामयाब होता है तो उसके पीछे उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड मीन्स उसकी सोसाइटी में हमारे दोस्त आ जाते हैं, और हमारे नाइबर्स वगैरह को। फिर दोस्त का हम किरदार देखेंगे। दोस्त अगर आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी अच्छी है, मीन्स फ्रेंडशिप अच्छी है, मीन्स कि वो भी आपको मददगार करने वाले, हेल्पफुल है, वो भी मीन्स के स्मोकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, मीन्स वो एक मीन्स के इस तरह के दोस्त होने चाहिए जो अपने मकसद के लिए मेहनत करे, आप भी उनके साथ कनेक्ट हो, जो आपकी मदद करे, जो आपको सही राह पे चलाए। इस तरह के हमें फ्रेंड बनाना चाहिए, इस तरह की हमारी कंपनी होनी चाहिए। आपने सुना होगा एक बड़ा जुमला, एक सेंटेंस, कहते हैं दोस्तां दी सोबतां बढ़ाउंदियां भी बंदा नूं ते बिगाड़दियां भी। मीन्स कि अगर दोस्त हमारे अच्छे होंगे तो हम भी कामयाब होंगे, हमारी सोबतां भी अच्छी होंगी। अगर हमारे दोस्त ख़राब होंगे तो हम भी ख़राब होंगे। तो ये रोल है। अगर आपको चाहिए तो दोस्तों मेरी बात सुनिए गौर से। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो दोस्त बनाएं, अपनी कंपनी इस तरह की चुनें तो जो हमें मीन्स के फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान ना हो। तो आप इस तरह के दोस्त चुनिए। मीन्स कि आजकल के दौर में ऐसा दोस्त मिलता है नहीं, हर कोई डिफ़िकल्ट टाइम में क्या करता है, दगाबाजी करता है। तो यू नो गाइस, आपको पता है तो आपको भी केयरफुल होना चाहिए। मीन्स के अगर हम देखें इस आजकल के दौर में आपको 100% में 1-2% होगा जो सच्चा मिलेगा। तो आपको भी मीन्स कि आपको तो इस दौर में आपको संभल कर चलना चाहिए। तो अगर आप दोस्त बनाएं उनको भी समझें, उनको अपने आइडियाज़ को समझें, फिर उनसे दोस्ती रखें। हरू किसके साथ फ्री होना ये भी गलत है। और इस तरह तो मैं तो ये करूँगा, आप अच्छी सोबत में रहें तो अच्छा ही आपका ये असर होगा, और आपका ख़ानदान वालों भी आपसे खुश होंगे और आप कामयाब भी होंगे। ये चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आप कामयाब होंगे ज़िंदगी में। तो दोस्तों का बहुत ही इफ़ेक्ट होता है आपकी कामयाबी में। थैंक यू गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम मर्दान। आज का हमारा लेक्चरेट का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए। दोस्त
کا میں پہلے آپ کو ڈیفینیشن بتاتا چلوں کہ دوست ہوتا کیا ہے یا کون لوگ ہمارے دوست کہلاتے ہیں. وہ لوگ چاہے وہ ہمارے فیملی سے بلونگ کرتے ہو یا ہمارے آؤٹ آف فیملی سے بلونگ کرتے ہو، جن کے ساتھ ہم اپنی خوشی اور غم کے جو لمحات ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہے، وہ اوپنلی شیئر کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے دوست کہلاتے ہیں. معاشرے میں اگر آج کل دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کا جو سب سے بہترین دوست ہے وہ انسان خود اپنے آپ کے ساتھ ہے، اور انسان کا سب سے جو بہترین دوست ہے ان حالات میں وہ کتاب ہے. کتاب سے جو اسٹوڈنٹس دوستی رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں یا فیوچر میں کچھ بن کر دکھاتے ہیں. میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں اور کروں گا بھی کہ یہ بات بزرگوں کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگوں کے جو تجربات ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول اور یونیورسٹی نہ بھی گئے ہو، لیکن انہوں نے زندگی سے اتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ کہتے ہیں. اس کے برعکس ٹاپک آج کا کچھ اس طرح ہے کہ دوست ہونے کیسے چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو نیگیٹو چیزوں میں بھی پازیٹیوٹی دے کے ان نیگیٹو چیزوں کو وہ کچھ اس انداز میں ڈیفائن کرے کہ اس سے کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملے. ایک نیگیٹو چیز کو دیکھ کے ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے اس میں یہ خامیاں ہے، وہ چغل خوری اتنی کر دے گا، لیکن پازیٹیو اور سچے اور صحیح لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس نیگیٹو چیز میں بھی اس انسان میں وہ خوبی دیکھ لیتے ہیں، اور وہ صرف وہ نیگیٹو اسپیکٹس جو ہوتے ہیں ان کو بلا کے وہ پازیٹیو اسپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے. انسان، ایرسٹوٹل کا ایک جملہ ہے کہ ہیومن بینگز آر سوشل کریچرز. اب اس جملے کا مطلب اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا یا گزار نہیں سکتا. انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک سوسائٹی بناتا ہے اور اس سوسائٹی میں اپنی زندگی گزارتا ہے. دوست آج کل اگر ہم دیکھیں تو دوست کی سب سے بڑی پہچان، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کے لمحات میں تو ہر کوئی آپ کے قریب رہتا ہے، وہ آپ سے فائدے اٹھا لیتا ہے اور پھر آپ ان کو دوربین میں بھی نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہو اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو، وہ غم کے حالات میں بھی آپ کے ساتھ خامیاں ہیں، فلاں بندے میں یہ خوبیاں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں یا ان لوگوں کو دوست بنائیں جس سے ہم کچھ نیا جان سکے، یا وہ ہمیں کچھ نیا بیان کرنے کی سوچے اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. وہ ہمارے خامیوں پہ پردہ ڈالے. وہ لوگ جو ہم سمجھتے ہیں کہ دوست بنانے چاہیے وہ ہمارے خامیوں پہ پردہ ڈالیں اور ہمارے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم میں اگر کوئی غلطی بھی ہو تو وہ پرائیویٹلی ہمارے ساتھ وہ بیان کر سکے کہ بھائی آپ میں یہ خامی ہے، اٹ ول بی گڈ اف یو، مطلب آپ اسے ختم کر سکیں. تو وہ لوگ جو آپ کو پسند کرتے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، وہ آپ کے ساتھ مخلص رہیں گے. مخلص انسان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. دوسری بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کا امیری اور غریبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے غریب لوگ دیکھے ہیں اور ایسے غریب دوست ہیں میرے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ پہ کتنی جان چھڑکتے ہیں اور میں ان پہ اپنی جان چھڑکتا ہوں. میں کبھی مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو وہ میری مدد کرتے ہیں، اور اگر وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو میں ان کی مدد ضرور کرتا ہوں. میرے پاس اپنے لیے کچھ ہو نہ ہو لیکن میں ان کی مدد ضرور کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو السلام علیکم زما خوږو ورونو ملګرو، زه یو پیره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. ډېر خلک وي چې د هغو کوشش او ارمان وي چې هغو په آرمي کې اپلای وکړي، په هغو ایرفورس کې اپلای وکړي، هغو په نیوي کې اپلای وکړي. نو هغې دپاره اولنی پړوی چې ده هغه چې ده نو هغو چې کوم انیشل ټیسټونه دي هغه ده. انیشل ټیسټونه کې ما په خپله 2 پیره اپلای کړل د آرمي کې، په هغې کې چې دی نو زما اکیډیمک کې مسله به وله، هغې دپاره به زه فټ نه وم. بیا ما ایرفورس دپاره اپلای کړله، هغه به ما پاس کړلو. نو دې پارې بیا ما آرمي کې مې ډېر زیات شوق و، نو هغې ته مې اپلای وکړله. نو بیا زه ما اکیډیمک سرچ کوو، نو ما ته په فیسبوک باندې د سر عمران یو پوسټ رالو. نو دو سره ما کانټیکټ وکړو. نو بیا مې ورته وویل چې ما ته دغه شان هیلپ پکار دی. ما په اصل کې 2 اکیډمي جوین کول غوښتل،
د انیشل د پاره ځکه چې ما ته په اکیډمیک کې ډېره زیاته مسله وله خو سر عمران سر ماله نوټس راولېږل ډي سی ایس په ذریعه باندې او دا زه ګورم ما سره دا دي خواته پراته ما سره ټول خواته پراته په دې کې تقریبا 80 81 82 ټیسټونه دي دو داسې یو سیریز ورکړی دی ټیسټونو لا جنرال نالج لا مختلف کوېشچن دي پکې انګلیش دی میتھس پکې دی جنرال نالج پکې دی اسلامیات پکې دی نو زه د دې نه هر روز چې دی نو ځان ته 5 یا 3 ټیسټ چې دی نو دا زیادوم نو دا مال ډېر زیات هیلپ راکوي او مال ډېر زیات یقین کېږي چې زه به را روان چې کم ټیسټ دی کم ما اپلای کړل ده دا به زه په ډېر ښه انداز باندې پاس کړم او بله غټه خبر دا چې په دې کې کوم مونږ تیاری کوو دا یوازې د انیشیل ټیسټ تیاری نه دی دا زمونږ مخکې بیا په را روان انیشیل انټرویو کې هم په کار راځي دا زمونږ په آی سی ایس بي جی ټي یو چې کوم انټرویو ویلي یا ډیپټي پریزیډنټ چې کوم انټرویو ویلي هغې کې هم په کار راځي او د ټول نه غټه خبر ده خو زمونږ دا لایف مونږ سره په قسمت کې نه وي نو کوم را روان وخت چې دی کوم را روان ټیسټونه چې دی هر کمیشن ټیسټ چې جنرال نالج اسلامیات انګلیش دا ټول په کار راځي نو دا ټول په دې کې موجود دي نو تاسو هم چې دی نو کوشش وکړئ خو تاسو د عالمي ټیسټ ته اپلای نه کوئ خو د خپل جنرال نالج حاصلولو دپاره د خپل نالج گین کولو دپاره تاسو د سر عمران سره رابطه وکړئ او خپلې فایدې دپاره تاسو په خپله فایده باندې هر انسان په خپله فایده ښه پوهېږي او خپل ځان وګورئ خپل ځان جج کړئ بیا د سر عمران سره رابطه وکړئ او د دونه دا نوټس راوغواړئ الله حافظ کور کې اوسېږئ او دعاګانو کې مونږ ټول مسلمانان سره زما ټول یاد ساتئ اللہ حافظ جی اسٹوڈنٹ آپ نے پسند کی ہیں ماشاءاللہ ان کی باتیں اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیٹ آپ بھی کیا کریں ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں اگر کسی کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو یہ نمبر نوٹ کر لیں 0344 5969 150 از مائی واٹس ایپ نمبر اس پہ اپنا نام شہر کا نام لکھ کے واٹس ایپ کریں آپ کو گروپ میں ہم شامل کر لیں گے جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے جس پہ میں ٹاپک سینڈ کرتا ہوں جس گروپ میں تو آپ بھی اس گروپ کا حصہ بن جائیں اور اس کے علاوہ جو میرے نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے پی ایم اے 146 کے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر اور اس کے علاوہ جی ڈی پی کے حوالے سے اور نیوی کے حوالے سے جو انیشل ٹیسٹ اور آئی سی بی کے جو نوٹس ہیں دونوں منگوا لیں اس پہ آپ واٹس ایپ کریں تاکہ آپ کو یہ نوٹس ہم پرووائڈ کرنے کا پروسیس بتا دیں تھینک یو اللہ حافظ